جی جی، آپ کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم کا رشتہ جو ہے جب انہوں نے مانگا تو مولا علی شیر خدا نے انکار کیا، تو حضرت ابو بکر نے، وہ جابر تھے، ظالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں برباد کر دوں گا، میں آپ کی جو فصلیں ہیں تباہ کر دوں گا، میں کوئی الزام لگا کے آپ کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ رشتہ آپ میرے والے کریں، میں جانوں اور حضرت عمر جانے۔ تو ایک جنینی کو حضرت ام کلثوم کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں، یہ الفاظ ہیں آپ کے جو آپ نے کیے ہوئے ہیں پروگرام میں، اگر جننی حضرت ام کلثوم کی شکل میں جا سکتی ہے تو جننی کو یہ حکم کیوں نہیں دیا گیا کہ مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دو، آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے؟ یا اس سے پہلے کوئی روایت سنی ہے ایسی کہ کوئی جننی جو ہے وہ زوجیت کے حق ادا کرے، یا اس کے بعد کوئی روایت سنی ہے؟ یہ تو پھر وہ جیسے آپ ہنستے ہیں نا، ہنسنے والی بات ہے اس میں، تو اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اوکے جناب، چلے آپ جواب دے دیں۔ اچھا دیکھیں کہ اس کو بولا کہ جن کو کیوں قتل نہ کرو، جب آپ کے اپنی حدیث ہے کہ خلیفہ اگر شیطان بھی ہو نا تو اس کی بات مان لو، وہ آپ کا مال بھی چھین رہا ہے تو اس کی بات مان لو، اطاعت کرو، اور وہ آپ کو مارتا بھی اطاعت کرو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو قتل، جب آپ کی اپنی کتاب شریعت میں وہ ظلم کر رہا ہے، وہ میری بیٹی سے زبردستی شادی کر رہا ہے، تو میں اسے قتل کیوں نہ کروں؟ ٹھیک ہے بھائی، جب اس کہہ دیا کہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، تو جب کہہ دیا آپ کے اپنی شریعت میں ہے کہ اس کو قتل نہیں کر سکتے، بس کوئی اطاعت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ اس کا مال بھی چھین لے، وہ شیطان بھی ہے، جو بھی اس کی اطاعت کریں، اس کی بات سن لیں، وہ آپ کو مارتا ہے، آپ کا مال لے لیتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنا، تو پھر یہ صحیح حدیث بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تو کافر ہی کر سکتا ہے نا، مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کہتا ہے بات مان لو، آپ اس کو الٹا قتل کر دیں، چاہے جتنا ہی ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اب بات رہی کہ جنی کی شادی کا آپ کہتے ہیں ہم اس پہ ہنستے ہیں، یہ کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، تعلیف الشیخ الامام العلامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الشبلی، متوفى سنہ 769، چھاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے کب؟ بیروت لبنان میں، سال نہیں لکھا کہ کس سال میں چھپی ہے۔ یہاں پر فی مناکحۃ الجن، کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا کیا یہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جنوں کی آپس میں تو یہ وہ مناکحہ ہوتی ہے، تو اس میں شک ہی نہیں کہ جن آپس میں شادی کرتے ہیں، اس میں تو وہ تو ہے۔ وهذا الباب فی بیان المناکحہ بین الانس والجن، یہ باب اس موضوع پر ہے کیا جن اور انسان کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ احدهما فی بیان امکان ذلك ووقوعه، والثانی فی بیان مشروعیته۔ پہلی بات یہ کہ کیا یہ ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو کیا جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ اما الاول فنقول، پہلی جو مقام ہے مقام امکان پر، کہ کیا یہ ہو سکتا ہے ایسی چیز یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عزیزو، جن جو ہے نا، جو لوگ جن پہ ہنستے ہیں وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، جن پہ کوئی مسلمان نہیں ہنستا، جن پہ کافر ہنس سکتا ہے، یہود نصارہ ہنس سکتے ہیں، بھائی جو ایتھیسٹ لوگ ہنس سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ جن کا، ٹھیک ہے نا، جن ایک حقیقت ہے، اتنے شیطان بھی جن ہے، جن میں مسلمان بھی ہو، یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی صاحب۔ جی بالکل صحیح، جن کو تو سب مانتے ہیں، جن کو سب مسلمان مانتے ہیں۔ ہاں، نکاح کی بات، جہاں نکاح جن کو نہیں مانتا، جن کو تو مانتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسی روایت اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نکاح والی بات ہے؟ ابھی سن لیں، صرف آپ نے ہی گڑی ہوئی ہے نا۔ ہاں، میں نے گڑی ہوئی نکاح الانسی۔ اب آپ کا عالم ہے یہ شبلی صاحب، آپ کا عالم ہے، میرا عالم نہیں ہے۔ نکاح الانسی الجنیت وعکسہ ممکن، بالکل، جب امکان کی بات کرتے ہیں کہ انسان جن کے ساتھ شادی کرے، جن انسان کے ساتھ شادی کرے، بالکل یہ ممکن ہے۔ قال الثعالبی، آپ کے بہت بڑے تفسیر ثعالبی کے لکھنے والے ثعالبی صاحب نے فرمایا، زعموا ان التناکح والتلاقح قد يقعان بین الانس والجن، کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن و انس کے درمیان تناکح ہوتا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ اسراء میں، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہہ دیا کہ ان کے اولاد میں شریک، ان کے نسل میں شریک ہو جاؤ۔ شیطان نسل میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ اسی طرح شریک ہوتا ہے کہ جب شخص مثلا وہ مال حرام کا تھا، اس میں روایات میں ہے کہ شیطان اس کے ساتھ آ جاتا ہے، اس کے عورت کے ساتھ کر لیتا ہے، وہ جو گناہ کار لوگ ہوتے ہیں جو ذکر وغیرہ نہیں پڑھتے، وہ روایات میں موجود ہے، قرآن کی آیت ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ حدیث ادھر اذا جامع الرجل امرأته ولم يسمي انطوى الشيطان الى احلیله فجامع معه۔ آپ لوگوں کی حدیث ہے، ہماری حدیث تو نہیں ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، اور وہ ولم یسمی، بسم اللہ نہیں کہتا، تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کے احلیل میں چلا جاتا ہے۔ شیطان تو انسان کے بدن میں، خون میں، رگوں میں، وہ پھرتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سیدھے چلا جاتا ہے اس کے
جو جنسی جو حالت ہے، جو عضو ہے جن مردانگی کی حالت ہے، شرمگاہ جو ہے آگے والا مرد کا، وہ اس میں چلا جاتا ہے اور مرد کے ساتھ وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا تو یہ امکان کی بات ہے. اچھا یہ کتاب الجامع لاحکام القرآن تفسیر القرطبی، چاپ القاہرہ، مطبعۃ دار الکتب المصریہ، یہ جلد نمبر 10 ہے، تفسیر قرطبی. اور قرطبی صاحب بہت معروف محدث، محقق، مفسر، جو ہمارے مذہب کے نہیں، آپ کے مذہب کے ہیں. اس آیہ کے ذیل میں وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مالوں میں شیطان نے اللہ کو معاف کیجیے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی ہے کہ ان کے نسل میں، یعنی گناہکاروں کے نسل میں اور ان کے اولاد میں اور ان کے مال میں شریک ہو جائے. بھلے اجعل لنفسك شرکة فی ذلک، یعنی تم اس میں شریک ہو جاؤ. اچھا فرمایا وروی من حدیث عائشہ قالت، جناب عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فیکم مغویین، ان فیکم مغویین، آپ میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ شدہ لوگ ہیں. ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ وما المغویون، ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مغوی کون ہے، گمراہ شدہ لوگ کون ہیں؟ قال الذین یشترک فیہم الجن، فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی نسل میں جن شریک ہو گئے. اچھا قال الترمذی فللجن مسامات بن آدم فی الامور والاختلاط. حکیم ترمذی وہ بھی بہت بڑا محدث بھی گزرا ہے جماعت مخالفین کے، وہ مختلف کتابیں اس کے ہیں، یہ غیر سنن ترمذی والا نہیں، اور ترمذی ہے. اس نے کہا کہ بنی آدم کے ساتھ جن کئی امور میں مکس ہو جاتا ہے، مختلط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے. فمنہم من یتزوج فیہم، جن میں ایسے لوگ ہیں کہ بنی آدم میں آ کے وہ شادی کر لیتے ہیں. وکانت بلقیس ملکۃ سبا احد ابویہا من الجن، بلقیس جو ہے نا قرآن مجید میں ہے، انہ بسم اللہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان علیہ السلام، ہدہد کی کہانی ہے کہ پرندہ تھا، سلیمان علیہ السلام اس نے خبر لایا کہ یہ بلقیس سبا میں ہے، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں یہ. تو یہ سبا جو تھا بعد میں یہ مسلمان ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایمان لائیے. تو اس کے ماں باپ میں سے یہ ایک جن تھا، وہ سیاتی بیان ہو انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں ہم اس کی تفصیل پہ آگے جا کر بتا دیں گے. اچھا اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ بہت سارے حوالے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو آپ کے حدیث میں بھی ہے، جی آپ کے علماء نے قرآن مجید میں بھی ہے کہ جن جو ہے انسان کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ نہیں ہے، نہیں ہو، یا آپ نے کہہ دیا، اس میں حضور بزرگوں ساڈا کی قصور ہے جی، لیکن جب قرآن سنت موجود ہے تو نہیں ہے. کوئی آپ بتا دیں کہ فلاں نے جو نکاح کیا ہے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی مطلب ہے کوئی ایسی روایت آپ بتا دیں کہ فلاں نے نکاح کیا ہے. دیکھیں ابھی میں نے دکھا دیا کہ جناب سبا کی والد یا والدہ ان میں سے ایک جن کا ہے. نہیں وہ تو کوئی شک نہیں ہے، صحیح ہے، وہ تو دکھا وہ تو آپ پتہ کیا جس دن کا آپ نے بتایا نا. جن کا مطلب یہ پوشیدہ، جن کس کو بولتے ہیں پوشیدہ. جن جب بنی آدم میں آ جاتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں جن. وہ آپ اس کو دیکھیں گے، اگر وہ بات کریں گے، آپ اس سے گفتگو کریں گے، وہ نہیں کہے گا کہ میں دوسری مخلوق ہوں. وہ اس بات کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں اس بات کو. اور اگر کوئی شخص، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی جن ہے اور وہ اس کے راز فاش کر گیا تو اس کو بہت سخت سزا دیتے ہیں. یہ جو لوگ جن وغیرہ سے تعلقات رکھتے ہیں نا، وہ لوگ ہوتے ہیں منتر جنتر کرتے ہیں. صحیح بالکل. ہاں ان کی ان پہ بہت پابندی ہوتی ہے کہ ان کے راز فاش نہ کریں جنوں کی، اور ان کو اگر کوئی جن نظر آتا ہے تو دوسروں کو نہ بتائیں کہ فلان جگہ جن ہے. تو اس طرح کیونکہ ان میں سے خبرحال ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے پتہ چل جاتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کا کام یہی ہوتا ہے. یعنی بہت محنت، یہ ایک فن ہے بھائی، اس میں محنت ریاضت کرتے ہیں وہ لوگ، اس میں ان کو بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو جن اگر کسی سے شادی ہو جائے تو وہ اعلان نہیں کرتے، اور اگر کسی کی شادی بھی ہو جائے نا، وہ کسی کو بتاتا نہیں کہ میری بیوی جن ہے. اور پھر لوگ بھی کیا کہیں گے کہ بھائی اس کی بیوی جو وہ پھر اس کا زندگی معاشرہ میں ابھی پتہ چل جائے نا فلانی جن ہے، اس کا وہ رہ سکے گا معاشرے میں، وہ اس کی زندگی جہنم بن جائے گی. بھائی وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ. اسی لیے دنیا میں کبھی دیکھیں جن میں ہمارا ایمان ہے، جن وغیرہ نکاح وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ ظاہر نہیں کرتے. جن بہت سارے کام کرتے ہیں نا جنات، لیکن وہ ہمیں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ جس نے کام کیا وہ جن ہے. وہ تو بہت مشکلات کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے، نادراً پتہ چل جاتا ہے فلان کام جو ہے جن کا کام ہے، بنی آدم کا نہیں. اللہ یاری صاحب، میں دوبارہ اس سوال کو ریپیٹ کروں گا کہ جب دشمن اتنا ظالم ہے کہ وہ ہاتھ کاٹنے پہ اترا ہے، زبردستی شادی کر رہا ہے، تو اسی جننی کو اگر حکم دیتے کہ اس کو قتل کر دو تو یہ ٹھیک نہیں تھا. بالکل اس سے بہتر ہے وہ سب کچھ. اس سے بہتر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں لوگ کیا جانتے ہیں،
لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی ہے نا ام کلثوم ہے، وہ تو راز ہے، وہ تو صرف امیر المومنین علیہ السلام کو پتہ ہے نا، لوگوں کو تو نہیں معلوم نا کہ وہ کیا ہے، وہ جنی ہے۔ اب دنیا والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کون ہے؟ وہ ایک بچی ہے بنی ہاشم کی۔ اگر یہ بچی قتل کرے عمر کو، خلیفہ بادشاہ کو، تو اس خاندان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو تو سوچا تو نہیں نا؟ وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ چڑیل تھی، یہ جنی تھی، اس نے مارا۔ وہ تو کہیں گے کہ آپ کی بچی نے مارا۔ دیکھیں جب عمر مارے گئے تو ان کا بیٹا ہے عبد الرحمن ابن عمر، وہ تلوار لے کے اٹھائے اور مدینے میں جتنے اس کے ایرانی نظر آئے نا اس کو قتل کیا، چاہے وہ مسلمان تھے، مومن تھے۔ اور اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام عثمان کے پاس گئے اور بولا کہ اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، اس سے قصاص لے لو، اس کو قصاص کرو۔ اس نے جو قاتل ہے بھائی، قاتل تو بھاگ گیا، جو قاتل تھے ابو لؤلؤ وہ بھاگ گیا، ان کو وہ پکڑ نہیں سکے اس کو۔ اور روایات میں لوگ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے مسجد میں اسی وقت قتل کیا تھا باہر، لیکن حبشیوں کے نزدیک وہ فرار ہو گئے تو وہ بھاگے نہیں تھے، لیکن انہوں نے پکڑ کے اس کی بیٹی کو قتل کیا تھا۔ ایک اور ایرانی مومن تھا وہاں پہ، اس کا نام میں نام بھول گیا، اس کا نام میں بھول گیا، اس کو قتل کیا تھا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے جب مجھے حکومت مل جائے ایک دن تو سب سے پہلے میں قصاص عبد الرحمن ابن عمر سے لوں گا، اس نے بے گناہ لوگوں کو تلوار لے کے قتل کیا۔ اور جب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئی تو سب سے پہلے جو کیا عبد الرحمن عمر بھاگ گیا وہاں سے، مدینے سے فوراً شام گیا، معاویہ سے مل گیا، آخر تک معاویہ کے پاس تھا، ادھر آرام سے رہ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ کام کریں کہ اس سے پورے عالم اسلام کی۔ اور پھر دیکھیں اسلام تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے محدود تھا اسلام، مکہ مدینہ میں ابھی لوگ مسلمان ہوئے، مکے والے 2 سال پہلے طائف وغیرہ کے لوگ، لیکن وہ بھی جدید الاسلام ہے، پرانے مسلمان نہیں ہیں، ان اسلام میں ابھی اتنے پکے نہیں ہوئے۔ بقیہ جو بلاد ہے مثلا عراق ہے یا مصر ہے یا شام ہے، یہ تو خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے نا۔ اب یہ اکثریت مسلمانوں کی کون سے ہیں؟ جو پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، جو خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے نا۔ یہ لوگ تو خلفاء کو تو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی صاحبزادی نے بلا گناہ اپنے والد کے حکم سے خلیفہ صاحب کو قتل کیا، تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی نا، ایک ایسا فتنہ بن جاتا، تو اس کے عواقب کیا ہوتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ تو سب سے بہترین کام جو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ہے نا کہ ابو لؤلؤ کو یوز کیا۔ ابو لؤلؤ، میں آپ کی اس دلیل کو ابو لؤلؤ کو فرمایا، ابو لؤلؤ نے عرض کیا کہ مولا میں اس کو ماروں، فرمایا مارو۔ روایات میں ملتا ہے، غیر مشہور غیر معروف روایات میں، بعض کتب میں اور پہلے میں نے دیکھا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مار دو تو کوئی حرج نہیں، تو پھر مولا کے حکم سے اس نے مار دیا اس کو۔ جی آپ نے زبردست کہا کہ یہ تو جب ام کلثوم کی شکل میں اگر وہ قتل کرتی تو یہ تو ظلم تھا نا کہ وہ آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے، لیکن ان کی شکل میں نہیں، ویسے جنی کو حکم دے دیتے۔ جب جنی وہ شکل اختیار کر سکتی ہے تو جننی جو ہے کسی مرد کے روپ میں کسی اور روپ میں جا کے انہیں قتل کر دیتی۔ چلیں چھوڑیں اس کو، آگے چلتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے بھائی، دیکھیں پیغمبر بھی یہ کر سکتے نا، پیغمبر بھی ابو سفیان کے ساتھ مثلا جب مقابلہ ہوا جنگ بدر میں جنات کے لشکر لے کر یہ کوئی مشکل تھوڑی تھا، یا مثلا غزوہ بدر میں فلان جگہ پہ جہاں بھی کوئی پرابلم ہے جنات کے لشکر، ان کے جن تو مسلمان ہوئے تھے نا، پیغمبر نے بھی یہ کبھی نہیں کیا کہ جنات کا لشکر لے کر